میں اسلام آباد کے جس علاقے میں ابھی شفٹ ہوا ہوں، یہاں گیس کی شارٹیج ہے اور اس کا علم مجھے ابھی پرسوں ہی ہوا ہے۔ لیکن خیر، میں یہاں آپ کو اپنے یہ گیس والے مسئلے بتانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں۔ اب کل کی بات ہے، میں مارکیٹ تک گیا تو شدید بارش شروع ہو گئی۔ میں نے باغ کے ایک پان والی دکان میں پناہ لے لی۔ ٹائم پاس کرنے کے لیے میں نے پان والے حضرت سے تھوڑا گپ شپ شروع کرنے کی غرض سے پوچھ لیا کہ میں ابھی شفٹ ہوا ہوں تو گیس چلی جاتی ہے، تو کیا یہ پہلی دفعہ ہے کہ یا یہ کوئی روز کا مسئلہ؟ محترم نے موبائل فون سے نظریں اٹھائی اور انتہائی مایوسی سے عرض کیا، یہ ایک دیوالیہ ملک ہے۔ ایک صاحب شدید مالی تنگی کا شکار تھے۔ کھانا پینا تو خیر پورا ہو جاتا تھا، مگر رہائش کی سخت پریشانی تھی۔ وہ ایک اللہ والے بزرگ سے عقیدت رکھتے تھے۔ حالات سے تنگ ہو کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضرت بہت تکلیف ہے، بہت پریشانی ہے، بس ایک کمرے کا گھر ہے، اس پہ خود بھی رہتا ہوں اور میری بیوی اور 4 بچے بھی ساتھ ہیں، بوڑھی والدہ اور 2 بہنیں بھی ساتھ ہیں، اور خاندان کی ایک بوڑھی رشتہ دار بیوہ خاتون بھی میرے زیر کفالت ہے۔ اتنے سارے افراد اور ایک کمرہ، بہت سخت پریشانی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کے آنسو بار بار چھلک پڑے۔ بزرگوں نے گردن جھکائی، غور کیا اور فرمایا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ایک مرغا لے آؤ اور اسے بھی اپنے کمرے میں ساتھ رکھ لو۔ وہ صاحب خوشی خوشی گئے، مرغا لیا اور اسے بھی کمرے میں رکھ لیا۔ ایک ہفتے کے بعد بزرگ کے پاس حاضر ہوئے تو پہلے سے زیادہ غمزدہ اور دکھی تھے۔ آتے ہی حضرت صاحب سے کہنے لگے، حضرت مسئلہ بالکل حل نہیں ہوا، بلکہ اب تو اور بڑھ گیا۔ مرغا شور مچاتا ہے، گندگی پھیلاتا ہے۔ بزرگوں نے گردن جھکائی، تھوڑا سا سوچا اور فرمایا، اب میں سمجھا، تمہارا مسئلہ تھوڑا بڑا ہے، تم ایک بکرا لے اور اسے بھی ساتھ رکھو، ایک ہفتے کے بعد اطلاع دو۔ اچھا، ہفتے کے بعد وہ صاحب جب دوبارہ واپس آئے تو کانپ رہے تھے اور آتے ہی کہا، حضرت مسئلہ تو اور گمبھیر ہو گیا ہے، بکرا پیشاب بھی کر دیتا ہے اور نیند بھی ٹھیک نہیں کرنے دیتا۔ بزرگوں نے پھر غور کیا اور فرمایا، اچھا اب میں سمجھا تمہارا مسئلہ کیا۔ تم ایسا کرو کہ گدھا بھی لے اور اسے بھی ساتھ رکھ لو اور ہفتے کے بعد مجھے اطلاع دینا۔ ایک ہفتے کے بعد وہ صاحب جب دوبارہ آئے تو لگتا تھا غم اور پریشانی سے ابھی وفات ہی پا جائیں گے۔ آنسو ان کی آنسوں سے برس رہے تھے اور بالکل ادمو ہو چکے تھے۔ آتے ہی کہتے ہیں، حضرت اب تو زندگی سے بالکل بیزار ہو چکا ہوں، گدھے نے تو جینا حرام کر دیا ہے۔ اب بزرگوں نے فرمایا، اچھا ایسا کرو، تم اپنے گھر سے اس مرغے کو سب سے پہلے نکال دو اور ہفتے کے بعد مجھے اطلاع دینا۔ وہ صاحب ہفتے کے بعد آئے تو کہنے لگے، حالات میں تھوڑی سی بہتری ہو گئی۔ بزرگوں نے کہا، اچھا اب بکرا بھی نکال دو اور پھر ہفتے کے بعد مجھے اطلاع کرنا۔ ہفتے کے بعد آئے تو عرض کیا کہ جی پہلے سے کچھ مزید بہتر ہو گیا۔ فرمایا، اب ایسا کرو، گدھا بھی نکال دو اور ہفتے کے بعد مجھے پھر آ کے اطلاع کرنا۔ ہفتے کے بعد وہ صاحب آئے تو ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا، چہرے پر مسکراہٹ اور انگ انگ میں خوشی تھی۔ آتے ہی کہتے ہیں، حضرت بالکل مسئلہ تو حل ہی ہو گیا، اب اپنا یہ کمرہ بنگلہ لگتا ہے، سب گھر والے خوش ہیں، سب کھلے رہتے ہیں اور کمرہ بالکل صاف ستھرا ہے۔ اسی خوشی میں مٹھائی لایا ہوں، قبول فرمائیے۔ وہ صاحب تو مٹھائی دے کر چلے گئے تو بزرگوں نے فرمایا، اب اس کی گاڑی کامیابی والی سڑک پر آ گئی، اب یہ ہر دن مزید راحت اور ترقی پائے گا۔ وہ صاحب جب پہلی بار بزرگ کے پاس آئے تھے تو وہ رو رہے تھے اور آخری بار جب وہ آئے تو خوش تھے، حالانکہ وہی کمرہ تھا اور وہی افراد، کچھ بھی اضافہ نہ ہوا تھا۔ آنسو سے مٹھائی تک کا یہ سفر، شکوے سے شکر تک کا یہ سفر بظاہر بہت چھوٹا ہے، مگر حقیقت میں یہ زمین سے آسمان تک کا سفر سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ وہ صاحب آئے تھے تو بزرگوں نے سمجھ لیا کہ ان کے رزق میں تنگی کا بڑا سبب ان کی ناشکری اور بے صبری ہے۔ یہ اگر ناشکری چھوڑ دیں تو ان کی روزی کے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ چنانچہ بزرگوں نے ان پر پہلے کچھ سخت بوجھ لادا، پھر یہ بوجھ ہلکا کیا، ان کی حالت بدل گئی۔ اپنی بیماری میں کرانے والا کوئی شخص ہسپتال کے ایمرجنسی یا کیجویلٹی وارڈ میں چلا جائے تو واپسی پر وہ شکر ادا کرتے ہوئے نکلتا ہے۔ شیطان کا ایک نام کفور ہے، جس کے میننگ ہے بہت بڑا ناشکر، اور یہی ناشکری شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک مہلک ہتھیار ہے۔ شیطان سارا دن اور ساری رات ناشکری بانٹتا رہتا ہے۔ آپ کے پاس جو سواری ہے، آپ کو اس اچھی سواری کی لالچ میں ڈال دے گا، تب اپنی سواری حقیر نظر آئے گی تو ضرور ناشکری ہوگی۔ اب جب ناشکری ہوگی تو پھر برکت ضرور اٹھ جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم شیطان کے اس وار کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنے دل کو اس نعمت پر راضی کریں۔ یہ خوبصورت تحریر میں نے کہیں پڑھی تھی تو میں نے اپنے پاس کاپی کر لی، تو میں نے کہا چلے کسی موقع پر شاید کبھی کسی کو سنانے کا موقع مل جائے۔ اگر آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ تحریر کس کی ہے تو کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اس سے پہلے جو چند ویڈیوز میں نے بنائی اس میں نے دیکھا کہ بہت سارے دوستوں نے میری وہ ویڈیوز دیکھی ہیں،
لیکن چونکہ مجھ سے یہ غلطی ہوگی کہ میں اپنے تمام دوستوں کو یہ نہیں بتا سکا ویڈیو کے اندر کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے.